اب جملہ سنو، دیکھو کبھی کبھی میں اس طریقے سے بولتا ہوں جس طریقے سے آج بول رہا ہوں، ورنہ میں ایسا نہیں بولا کرتا، ٹھیک ہے نا؟ اب تاریخ اسلام میں 2 حارث نظر آئے، 2 حارث، ایک حارث خیبر میں مرحب انتر حارث، یاد ہے نا؟ اچھا مرحب بہت مشہور ہے، لیکن بڑا بھائی حارث تھا، حارث مرحب انتر، مرحب بھی دوسرا ہے اپنی ترتیب میں، مرحب کی شہرت اتفاق سے زیادہ ہو گئی، لیکن بڑا بھائی ہے حارث، ہے نا؟ اور یہ وہی حارث تھا کہ جس کے پاس نہ معلوم کتنے من کا گوشت تھا۔ اب وہ کہانیاں ہیں جو تاریخوں میں لکھی ہیں، اور جب مسلمانوں کی فوجیں آتی تھیں تو وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا تھا، گرد اٹھا کے انہیں دکھا دیتا تھا، اور وہ بڑے احترام سے وہیں سے پلٹ جاتے تھے۔ یہ تو تاریخ ہے نا، اب تاریخ سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا، یہ تو تاریخ ہے۔ اچھا تو یہ حارث کون ہے؟ مرحب کا بڑا بھائی۔ اچھا عقیدہ کیا ہے؟ یہودی، خیبر میں سب یہودی تھے، اور رسول اللہ نے یہودیوں سے ایک ہی جنگ لڑی ہے، اور اس جنگ کا نام ہے جنگ خیبر۔ تو جنگ خیبر کیا ہے؟ یہودیوں سے جنگ۔ حارث کون ہے؟ سب سے بڑا یہودی۔ اور یہودی کون ہوتے ہیں بتاؤں؟ فقط باؤ بے غضب من اللہ، اللہ کے غضب کا شکار ہیں، اللہ کے دشمن ہیں۔ تو حارث خیبر والا اللہ کا دشمن، مارا کس نے؟ علی نے۔ طے ہو گئی نا بات؟ ایک حارث اور ہے تاریخ اسلام میں، اور اس کا نام ہے حارث ابن نعمان فہری، غدیر خم کے میدان میں۔ دیکھو بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے ہے نا، بہت پڑھے لکھے لوگ اور بڑے بیدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یاد ہے نا کہ جب بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو مولا بنا دیا، محمد نے علی کو مولا بنا دیا، تو ایک مرتبہ حارث ابن نعمان فوری بیچ مجمع سے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا، آپ نے کہا زکات دو، ہم نے زکات دی، آپ نے کہا حج کرو، آپ کے ساتھ حج کیا، آپ کے ساتھ حج کیا، آپ نے کہا اللہ کو ایک مانو، مان لیا۔ تو یا رسول اللہ، یہ جو آپ علی کو حاکم بنا رہے ہیں تو اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ کمال ہو گیا، نبی کا امتی ہے مگر سمجھتا یہ ہے کہ کچھ مرضی اللہ کی چلتی ہے، کچھ مرضی رسول اپنی چلاتا ہے۔ سن رہے ہو نا؟ یہ نیا عقیدہ نہیں ہے، یہ زمانے رسول میں بن گیا کہ کچھ باتیں رسول اپنی مرضی سے کہہ دیتا ہے۔ تو یا رسول اللہ، یہ علی کو جو آپ نے حاکم بنایا تو اپنی مرضی سے یا اللہ کی مرضی سے؟ میرا رسول جو رحمت للعالمین ہے اسے جلال آ گیا، اور قسم کھا کے میرے رسول نے کہا کہ سنو، میں نے پوری زندگی میں اپنی مرضی سے ایک لفظ نہیں کہا، میں نے پوری زندگی میں اپنی مرضی سے ایک لفظ نہیں کہا۔ علی کو میں نے مولا بنایا حکم خدا سے، وہ یہ کہتا ہوا چلا کہ پروردگار، اگر رسول نے تیرے حکم سے علی کو مولا بنایا ہے تو پروردگار مجھ پر کوئی عذاب نازل کر دے۔ اللہ کو اللہ مانتا ہے، رسول کو رسول مانتا ہے، بھائی عذاب آیا یا نہیں؟ آیا نا؟ عذاب تم مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ کیا آیا؟ عذاب آ گیا۔ بھائی عجیب بات ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، محمد کو رسول مانتا ہے، محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، چونکہ علی ولی اللہ کا منکر تھا، عذاب الہی میں مبتلا ہوا یا نہیں؟ اچھا تو حارث پہ کیا عذاب آیا؟ پتھر آیا تھا نا؟ اچھا پتھر آیا تھا، سر کو توڑ کے نکل گیا تھا۔ اب میں آج تک سوچتا رہا کہ پروردگار اگر عذاب ہی دینا تھا تو کوئی تلوار ہوا میں اڑتی ہوئی آتی، گردن کاٹ کے نکل جاتی، اوپر سے کوئی آگ گرتی جلا کے بھسم کر دیتی، بھائی زمین پھٹ جاتی، زمین میں دھس جاتا، یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ تو پروردگار نے کہا کہ بھائی سنو سنو، پتھر کا عذاب کیوں نازل کر رہا ہوں؟ دشمن کعبہ ابرہہ، اس پر بھی پتھر کا عذاب آیا تھا، اور دشمن مولود کعبہ، دشمن کعبہ اور دشمن مولود کعبہ کا عذاب ایک۔ اچھا تو محمد رسول اللہ مان رہا ہے، لا الہ الا اللہ مان رہا ہے، علی ولی اللہ نہیں مان رہا ہے۔ بھائی عجیب بات ہے، وہ علی ولی اللہ کا منکر ہے، علی ولی اللہ کا منکر ہے، تو پروردگار قیامت میں دے دینا علی ولی اللہ کے منکر کو عذاب، یہ دنیا ہی میں کیوں؟ اچھا تو ابو جہل تو لا الہ الا اللہ کا منکر تھا، اس پر دنیا میں عذاب کیوں نہیں آیا؟ اور ابو لہب محمد الرسول اللہ کا منکر تھا، اسے دنیا میں عذاب میں مبتلا کیوں نہیں کیا؟
یہ علی ولی اللہ کے منکر کو کیوں عذاب میں مبتلا کیا؟ تو بتلانا یہ تھا کہ توحید کے منکر کو قیامت پہ سزا دوں گا، رسالت کے منکر کو قیامت پہ سزا دوں گا، ولایت کے منکر کو یہاں بھی ذلیل کروں گا، وہاں بھی ذلیل کروں گا۔ میں کیا کمال کی بات ہے، کیا کمال کی بات ہے۔ تو غدیر والا حارث خدا کا دشمن ہے یا علی کا؟ علی کا، خدا کو تو مانتا ہے۔ اور خیبر والا حارث علی کا دشمن ہے یا خدا کا؟ خدا کا۔ تو خیبر میں خدا کے دشمن کو علی نے مارا اور غدیر میں علی کے دشمن کو اب اصول مل گیا۔